اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے، بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت. ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں. جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. ایک والے وہ کسی نے کہیں، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی، انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا، اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رو کسی اور بات کر رہا ہوتا ہے آدمی، سمجھ رہے؟ خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں ایسا کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا، لذت، یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی. یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے، نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا، اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا، ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور ایک دن نہیں، ایک دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، پھر 5واں دن، پھر 6واں دن. تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی، وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے. وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. کیسی پیاری دعا، ذهب الظما. شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو، فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذهب الظما، فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں، کیسا سکون ملتا ہے. ذهب الظما، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں، چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی ہے. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں، زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذهب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم، بولو، محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے، کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں
ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے. روح میں یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو؟ کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے, نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے, کہیں بھی نہیں دنیا میں کھائے جاتا. نہ امریکی کھاتے ہیں, نہ جاپانی کھاتے ہیں, نہ چائنیز کھاتے ہیں, نہ ہندو کھاتے ہیں, نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا, ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی, صحت, ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے, مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا, ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے, اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے, کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے, صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے, پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی, ایام معدودات, پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو, اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں, اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے, 2007 سے لے کے 2021 تک, اب 22 چل رہا ہے نا, یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا, کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہو, سوری ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایک نشان ہے سوالیہ کھلال کمیٹی پر, سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30, اگر 30 ہو گیا, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے بڑا مسئلہ ہے یہ. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہیں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو, کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کا الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. خیر کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی, پھر بیچ میں کچھ باتیں غلط غلط. میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے, فرض رکھ لیں, بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ. اور یہ خوب سمجھ لو روزہ رکھنے سے کبھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی.